پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظافۃ نصف الایمان۔ آقا نے فرمایا کہ نظافت، پاکی، صفائی، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اب بتائیے، جب آقا کریم نے آدھا ایمان قرار دیا، اس کا مطلب بہت اہمیت اپنے اندر رکھتی ہے پاکیزگی، بہت اہمیت اپنے اندر رکھا کرتی ہے۔ جب اپنے اندر اہمیت رکھا کرتی ہے تو ہم اہل ایمان کے لیے جاننا ضروری ہے نا، بہت ضروری ہے، چونکہ اسلامی زندگی کے لیے، اسلامی زندگی کے سمجھیے بنیادی مسائل میں سے پاکی ناپاکی کا معاملہ ہے۔ اور پاکی ناپاکی کی کئی صورتیں ہیں کہ ایک انسان کا جسم از خود یعنی اس کی ناپاکی سے ناپاک ہوا کرتا ہے۔ میرے اندر سے بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں، آپ کے اندر سے بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ چیز کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور پھر جسم میں لگے جسم ناپاک ہو جائے گا، اور کبھی کبھی خارج سے یعنی باہر سے، باہری دنیا کی وجہ سے جسم بھی ناپاک ہو جایا کرتا ہے اور کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے ایک انسان پاخانہ کیا، اس کے اگر پاخانہ اگر جسم کے کسی حصے میں لگ گیا، اگر کپڑے میں لگ گیا اگر، تو ناپاک ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا پیشاب میرے جسم میں لگ جائے، دوسرے کا پاخانہ میرے جسم میں، آپ کے جسم میں لگ جائے۔ بچہ آپ نے گود میں لیا، بچے نے پیشاب کر دیا، تو وہ خارج سے آیا نا، باہر سے آیا نا۔ اب بتائیے کتنا اہم مسئلہ ہے جس کا جاننا ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نیک کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم سبھی دین سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی بہتری کے لیے عمل کریں، اپنی بہتری کے لیے عمل کریں۔ آج کی دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آدمی کہاں سمجھتا ہے، کون سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، پہلے ہم تو سمجھیں۔ اچھا، دوسرا اگر سمجھ جائے گا تو دوسرے کے سمجھ سے ہمیں فائدہ ہوگا کیا؟ مان لیجئے کسی کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم ہے، ہم کو نہیں ہے اگر، تو اس کے علم سے ہمیں فائدہ ہوگا جب تک کہ ہم خود جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خود جانیں گے نہیں، جانیں گے تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ میرا جسم کب ناپاک ہوگا، کب ناپاک ہوتا ہے، میرا کپڑا کب ناپاک ہوتا ہے، کیسے ناپاک ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جاننا از حد ضروری ہے، یہ بہت بنیادی مسائل میں سے ہے۔ نجاست کا لفظی معنی ہوتا ہے ناپاکی، نجس کے معنی ہوتا ہے ناپاک۔ نجاست کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جس کا حکم تھوڑا بھاری ہے، اور نجاست خفیفہ، خفیف کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے ہلکا، جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان دونوں کے حکم کیا ہیں اور کون سی ناپاکی نجاست غلیظہ ہے، کون سی ناپاکی نجاست خفیفہ ہے، یعنی کس کا حکم ہلکا ہے اور کس کا حکم بھاری ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔
سمجھتے جائیں پھر بتا رہے ہیں اس کو۔ بے پاک کی یہ نماز نہ ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ واجب الاعادہ کا مطلب ہوتا ہے اسی نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا، اسی نماز کو لوٹانا، اسی کو واجب الاعادہ کہتے ہیں، یعنی ایسی نماز پھر سے دہرانا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کی یہ نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی جس کا دہرانا بہتر ہے۔ اب ایک درہم کے برابر لگے اگر، اب درہم کیا چیز ہے یہ جاننا ہے۔ انگریز کے دور میں جو سکہ چلا کرتا تھا، جو بڑا والا سکہ ہوتا تھا جی، وہ ایک درہم وزن کے برابر ہوا کرتا تھا، وہ درہم کے وزن کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اب نجاست غلیظہ بھی دو شکل کی ہوگی، ایک دلدل گاڑھا جیسے پاخانہ، گوبر، یہ دلدل ہے نا، ایک رقیق بہنے والی جیسے شراب، پیشاب، یہ بہنے والی چیز ہے نا، یہ دلدل نہیں نا، یہ دلدل کیا ہے؟ جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے، بہنے والی چیزوں میں پیشاب ہے، شراب ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ ابھی نجاست غلیظہ کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں۔ نجاست غلیظہ کی دو شکلیں ہیں، ایک دلدل ہے اور ایک ہے رقیق بہنے والا۔ دلدل میں جیسے پاخانہ، پیشاب ہے، پاخانہ اور گوبر وغیرہ، اور بہنے والی چیز میں کیا ہے؟ پیشاب اور شراب ہے۔ اب دونوں کے درہم کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ درہم دلدل ہے تو ایک درہم کا جو وزن ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ یعنی پاکی ناپاکی کے باب میں 4.5 ماشا ہے، معمولی وزن ہوا کرتا ہے، 4.5 ماشا بہت معمولی وزن ہوا کرتا ہے۔ اگر دلدل ہے اور وہ درہم کے برابر لگ گیا، اگر کپڑے کے کسی حصے میں، جیسے ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ پیچھے والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اگر درہم کے برابر اگر لگ گیا اگر، تو اس ناپاکی کو دور کیے ہوئے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کو دہرانا ہے، یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس نماز کو پھر سے پڑھنا ہے۔ اگر درہم سے کہیں زیادہ اگر لگ جائے، درہم سے کہیں زیادہ اگر لگ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی پاک کرنا اب وہ فرض ہو جائے گا۔ اور درہم سے کم اگر لگے تو اس سے نماز ہو جائے گی، پر سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معمولی حصہ اگر پاخانہ گوبر کا معمولی حصہ اگر کپڑے کے کسی حصے میں اگر لگ گیا اگر، ہے نا، تو اس سے نماز ہو جائے گی، اس سے نماز ہو جائے گی، چونکہ ایک درہم ایک مقدار فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے آیات قرآنیہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ایک مقدار متعین کیا ہے، اس سے زیادہ اگر ہوگا تو ہوگی ہی نہیں۔ اگر درہم برابر اگر ہے، اسی میں نماز پڑھ لیے تو اسی نماز کو پھر دہرانا ہے۔ جیسے مان لیجئے نماز پڑھ لیے تو بعد میں اس کا علم ہوا، کسی نے بتایا کہ پیچھے جو ہے یہ گندگی، اور وہ درہم کے برابر اگر، وہ درہم کے برابر اگر ہے، تو اب جب علم ہو گیا تو اب پھر اس نماز کو دہرانا ہے، تو دہرانا ہے تو پہلے اس ناپاکی کو دور کرنا ہوگا، پھر اسی کپڑے، پھر اگر دوبارہ نماز اسی میں پڑھیں گے تو پھر تو وہی حکم ہوگا کہ دہراؤ۔ اس کا مطلب کہ اس کو پاک کریں گے، یا پھر اس کو رکھ کر کے کوئی پاک کپڑا ہم استعمال کر کے پہلے نماز پڑھ لیں گے ہم۔ درہم سے کم اگر لگا ہے تو نماز ہو جائے گی، پر خلاف اولا ہے، بہتر ہے دوہرا لینا، بہتر ہے دوہرا لینا۔ تو اگر معمولی حصہ پاخانہ کا اگر لگا ہے، چلیے ایک قطرہ کے ایک دم بالکل معمولی حصہ، اس کا مطلب اس میں نماز
ہو جائے گی، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں، نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ لیکن آج کی تاریخ میں الحمدللہ آدمی کے پاس کپڑوں کی کمی نہیں ہے۔ آج 8 10 جوڑے کپڑے عام لوگوں کے پاس ہے نا، 5 جوڑا 7 جوڑا جو ہے ایک دم دن کمانے دن کھانے والے کے پاس ہے، اور بڑے لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کے پاس کتنا ہوگا وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں ہے کہ اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ مجھ کو دوسرا کپڑا بھی نہیں ملے گا، پاک کرنے کی بھی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں گھر آؤں پھر گھر میں کپڑا چینج کر کے بدل کر کے میں نماز پڑھوں، اتنا وقت ہے کہ بس صرف فرض ادا کر سکوں، ہے نا، فرض ادا کروں۔ یہ سب مسئلے جو ہیں اسی صورت میں ہیں، اسی صورت میں ہے۔ یہ زمانے ماضی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار یعنی صحابہ کرام کا جو دور تھا، بہت ہی فقر و فاقہ کشی کا دور تھا اس وقت، اور بڑے سادہ مزاج کے لوگ وہ لوگ تھے۔ تو آج ہماری پھٹانی ہے نا، کام کچھ بھی نہیں ہے، کام کچھ بھی نہیں، پھٹانی یہ ہے کہ یہ کپڑا پہن کر کے فلاں جگہ جانا ہے، وہ کپڑا پہن کر کے فلاں جگہ جانا ہے۔ اگر ستر عورت کے لیے، عورت چھپانے کے لیے ایک کپڑا مل جاتا تھا تو الحمدللہ زبان پہ شکر ہی شکر ہوا کرتا تھا۔ آج 10 ہونے کے باوجود ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پہن کے اس دن گئے تھے، تو پھر یہی والا پہنیں گے تو آدمی دیکھے گا تو کیا کہے گا، ہے نا۔ ایک دوسرا ہونا چاہیے جی، اور کام کچھ نہیں ہے ابھی ہم لوگ، قربانیاں تو ان لوگ ہی کے ہیں نا، انہی لوگوں کے نام پہ آج بھجا بھجا کے لوگ کھا رہے ہیں نا جی، انہی لوگوں کے نام پہ بھائی ہم لوگ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کچھ لوگ بھجا کے مکمل کھا رہے ہیں، عیش کی زندگی، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اصحاب نبی کے نام پہ، اہل بیت اطہار کے نام پہ کھا رہے ہیں لوگ، اور بادشاہت کی زندگی گزار، کوئی تکلیف نہیں بھائی کہیں جائیں گے ایئر کنڈیشن ہے، بہتر سے بہتر کھانا مل رہا ہے، کپڑوں کی کمی ہے نہیں جی، پڑوسی میں کپڑا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حضرت کو دینے کے لیے بھائی وہ بھی کوالٹی کا، باپ کے لیے اتواری مارکیٹ جا کے لے لیجئے گا، یہ 200 روپے لے لیجئے سر، جا کے لے لیجئے گا، حضرت کے لیے برانڈیڈ کمپنی کا حضرت کو دے رہے ہیں نا، کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے، جس کا جو حق ہے حق دیا جائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اولاد پر سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہے، سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہے، ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے جی۔ ماں باپ کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مقدس میں تاکید آئی ہے، اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ تم پر میری عبادت لازم ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں ہم بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ میرے بھائی، تو نجاست جو بہنے والی ہے جیسے پیشاب، اس درہم کیسے سمجھیں گے؟ درہم تو ہمارے بزرگوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی قبروں میں رحمت و انوار کی بارشیں برسائے کہ انہی کی قربانیاں آج آسانی سے ہم لوگ کچھ چاہے تو سمجھ سکتے ہیں، قربانیاں ان کی الحمدللہ۔ تو انہوں نے بتایا درہم کچھ دینا، جیسے بڑا والا سکہ جو پہلے چلا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، ٹھیک، اس کا جو پھیلاؤ ہے اتنے ہی مقدار بہنے والی چیز اگر لگ گئی، جیسے پیشاب لگ گیا جس کپڑے کے اس حصے میں، اس کا مطلب ہے کہ 2-3 بوند اگر پیشاب کا لگ جائے اور وہ اتنا پھیلے اگر نہیں، یعنی درہم سے کم اگر رہ جائے، اگر ایک قطرہ پیشاب کا اگر لگ گیا، اس کا مطلب نماز ہو جائے گی اور مکمل نماز ہوگی، وہ مکمل نماز ہوگی وہ جی۔ تو وہ سکے کا جو پھیلاؤ ہے، اب آج کی دنیا میں وہ سکہ بھی غائب ہے، معدوم ہے جی، کہیں کسی کے پاس کہیں ہو سکتا ہے جمع کر کے رکھا ہوگا اگر، تو ہے نا۔ تو اس کو جاننے کے لیے فقہاء نے، ہمارے بزرگوں نے، رہنمایان اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہتھیلی کو آپ
टाइट कीजिए आप हथेली को, फैलाइए खूब, आहिस्ते आहिस्ते पानी डालिए, जितनी दूर तक पानी ठहर जाए यानी बहने से रुक जाए, बहने से रुक जाए, समझ जाइए कि वो दिरहम बराबर है, समझ जाइए कि वो दिरहम बराबर है ना। तो जब दिरहम बराबर नजासत गलीज़ा लग जाए तो उस नमाज को अगर वही कपड़ा पहन करके या वही जिस्म, जैसे जिस्म के किसी हिस्से में अगर लग गया, अगर जिस्म के हिस्से में भी अगर लग गया अगर, है ना, तो दिरहम के बराबर अगर है तो पाक किए बग़ैर, साफ़ किए बग़ैर अगर उसी हालत में अगर उसी कपड़े में अगर नमाज़ पढ़ ली है तो उस नमाज को दोहराना है। दिरहम से ज़्यादा अगर होगा तो नमाज होगी ही नहीं, अगर दिरहम से कम है तो नमाज हो जाएगी, पर दोहराना बेहतर है, यानी ज़रूरी नहीं है, दोहराना बेहतर है। फिर वही मसला कि आज की दुनिया में आपके पास कपड़ों की कमी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को भी मालूम अगर हो गया कि पेशाब का ख़तरा इसमें लग गया है तो किसी मोमिन का ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि उस कपड़े से हम नमाज़ पढ़ें, जी करेगा नहीं करेगा। लेकिन ऐसी जगह फंस गए हम और आप जहाँ वक्त की गुंजाइश नहीं है, कपड़े नहीं हैं, फिर दूसरा पाक कपड़ा मिलना यहाँ मुमकिन नहीं है मेरे लिए, तो फिर उसी में नमाज़ पढ़ लेना। लेकिन दिरहम से अगर ज़्यादा होगा तो फिर नमाज ही नहीं होगी। दिरहम बराबर अगर है और वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त में एकदम गुंजाइश नहीं है जी, तो उसी को पहन करके नमाज पढ़ लेना है। फिर जब उस कपड़े को पाक करेंगे या फिर पाक कपड़ा अगर मिल जाएगा तो उसी नमाज को दोहरा लेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी को दोहरा लेना है। यह है नजासत की, नजासत गलीज़ा की दो सूरत है, एक दलदल, एक रक़ीक़, बहने वाली जी। इसलिए पेशाब करने में कभी कभी होता है पेशाब के वक्त, पेशाब के कुछ छींटे पलट कर जिस्म आ जाया करते हैं, है ना, कभी कभी कपड़े में भी लग जाया करते हैं। तो हमें और आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जो सुई के नाके के बराबर जो छींटे जो पड़े हैं, अगर उसको एकजा किया जाए तो कितना होगा, एक अंदाज़ा कि भाई पेशाब के छींटे जब आ रहे हैं तो अंदाज़ा तो होना चाहिए ना, है ना। अगर देख रहे हैं कि नहीं दिरहम बराबर अगर लग गया, अगर पैर के हिस्से में अगर, इसका अब धोना ज़रूरी है, उसको धो देंगे पाक हो जाएगा। लेकिन अगर सुई के नाके के बराबर दो चार जगह अगर बूंदा अगर आया है तो वो तो दिरहम से बहुत कम है ना वो, इसलिए टेंशन नहीं है, नहीं भी धोएंगे तो नमाज हो जाएगी। लेकिन तशफ़ी नहीं होगी ना तो उसको धो लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में हाज़री के लिए मुकम्मल कोशिश हो कि पूरा वजूद हमारा पाक होना चाहिए, हमारे कपड़े पाक होना चाहिए, जिस्म हमारा पाक होना चाहिए जी। इसका हम ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नजासत खफ़ीफ़ा के अहकाम, खफ़ीफ़ा जिसका हुक्म हल्का है थोड़ा, फरमाते हैं कि कपड़े के जिस हिस्सा, मसलन आस्तीन, दामन, कली, कॉलर या जिस अज़्म, मसलन हाथ पैर, ये अलग अलग हिस्सा है ना, हाथ पैर सर में लगी हो और उसके चौथाई से कम में हो तो माफ़ है। चौथाई नजासत गलीज़ा, यानी ये एक हिस्सा ये है कपड़े का, जो है एक हिस्सा ये है, 1/4 है ना सर, 1/4। अगर नजासत खफ़ीफ़ा दिरहम बराबर भी अगर लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होता है, ठीक ना, यानी दिरहम बराबर अगर लग जाए अगर, ठीक, तो उस कपड़े से नमाज पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएगी। नजासत खफ़ीफ़ा जिसका हुक्म हल्का है। और फिर बाद में जानेंगे कि क्या क्या नजासत गलीज़ा है और क्या क्या नजासत खफ़ीफ़ा है, ये जानना होगा ना। चौथाई हिस्सा से कम में हो तो माफ़ है, यानी नमाज हो जाएगी, और अगर पूरी चौथाई में हो तो बेधोए नमाज ना होगी। फिर पूरी चौथाई, अब भाई 1/4 अगर करेंगे, है ना, तो एक बड़ा हिस्सा, बड़े हिस्से में पेशाब अगर वो नापाकी अगर लगे नजासत खफ़ीफ़ा तब 1/4 होगा, और अगर थोड़ा सा अगर लग गया अगर तो इसका मतलब माफ़ है, नमाज हो जाएगी, नमाज दोहराना भी नहीं है जी। चलिए अब ये जाने कि नजासत गलीज़ा क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर नजासत खफ़ीफ़ा ये जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। आदमी के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता रहे,
آدمی کے بدن سے نکلنے والی چیز جو ناپاک ہوا کرتی ہے دو طرح کی ہے، ایک سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے پیشاب کیے تو کیا ہو، وضو ٹوٹ گیا، پاخانہ کیے تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر منی خارج ہو گئی تو غسل فرض ہو گیا، ہے نا؟ منی خارج ہو گئی تو غسل فرض ہے، وہ بھی تو میرے ہی جسم سے نکلا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کلیئر بات ہو رہی ہے؟ تو میرے جسم سے، آپ کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے اور وہ ناپاک ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرا سے غسل فرض ہو جائے گا۔ تو پاخانہ اگر ہو، وضو ٹوٹ گیا، غسل فرض نہیں ہوتا پاخانہ ہونے سے۔ پیشاب کیا آپ نے، وضو ٹوٹ گیا، جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور بہہ گیا، خون نکلا اور صرف نکل کے وہیں اگر رہ گیا اگر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نکل کے وہیں رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اپنی جگہ سے، اپنی مخرج سے نکلنے کی جگہ سے بہہ گیا اگر، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پر منی خارج ہوئی اگر، نائٹ فلو کی رات بدخوابی کی بنیاد پر یا صحبت کی وجہ سے منی خارج اگر ہوئی، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو سے کام نہیں چلا کرتا ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ سماعت فرمائیں۔ آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل جاتا رہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ زخم ہے، پیپ بہہ رہا ہے، یہ بہتا ہوا پیپ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کا مطلب نجاست غلیظہ ہے جسم کے کسی حصے میں یا کپڑے کے کسی حصے میں اگر درہم سے زیادہ اگر لگے تو نماز ہوگی ہی نہیں، درہم برابر لگے اور اس کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھ لیا میں نے، آپ نے نماز اگر پڑھ لی تو پھر اس نماز کو دہرانا ہے، اور اگر درہم سے کم اگر ہو تو نماز ہو جائے گی، پر خلاف سنت ہے، اس نماز کو دہرانا بہتر ہے، بہتر ہے کہ وہ نماز دہرائی جائے۔ منہ بھر قے، الٹی جو ہوتی ہے منہ بھر، اس کا مطلب اگر تھوڑی الٹی اگر ہو گئی ہے نا تو وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے وہ۔ ایسے ہی حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، حیض قدرتی طور پہ بچی کے بالغ ہونے کے بعد آگے کے مقام سے مہینہ ڈیڑھ مہینے میں خون نکلتا ہے، جس کو MC کہا جاتا ہے، اس کو فقہ کی زبان میں حیض کہتے ہیں۔ یہ قدرتی چیز ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھی صحت کی علامت ہے۔ جس بچی کو مہینہ ڈیڑھ مہینے میں اگر یہ خون آیا کرتا ہے تو اچھی صحت کی یہ علامت ہے۔ زیادہ آنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور بہت دنوں کے بعد آنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ ایسے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے عورت کو، اب چاہے 2 گھنٹے میں بند ہو جائے، 4 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ خون آ سکتا ہے۔ آئے گا ہی ضروری نہیں، آ سکتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آیا کرتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ ایسی ایک بیماری ہے دھات کی، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ 10-15 دن تک بھی رہ سکتے ہیں، کہ بیماری ہے، اس کو استحاضہ بولتے ہیں، تو یہ خون جو نکل رہا ہے یہ خون نجاست غلیظہ ہے، یہ خون نجاست غلیظہ ہے۔ منی، مزی، ودی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہے، کسی طرح کی حرارت اور کوئی گرمی محسوس نہیں کر رہا ہے، کوئی وزنی چیز اٹھایا، کمزوری کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی ہے نا عضو تناسل سے ایک چپچپاپن مادہ نکل جاتا ہے منی کی طرح سے، ہے نا، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ آگے دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی، کبھی کبھی آنکھ میں درد ہوا کرتا نا، آنکھ دکھتی ہے تو دکھتی ہوئی آنکھ کا جو پانی ٹپکتا ہے نا، وہ نجاست غلیظہ ہے۔
اب کہیں جسم کے کسی حصے میں لگ گیا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ درہم برابر ہے، زیادہ ہے، کم ہے، جی ہے نا۔ ایسے ہی کپڑے کے کسی حصے میں اگر لگ گیا، مان لیجیے ایک ہی قطرہ، اگر ایک قطرہ دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی گرا اور وہ پھیل گیا تو درہم سے کم اگر ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر درہم برابر ہے تو نماز دہرانا ہوگا، درہم سے زیادہ ہوگا تو اس جسم اور اس کپڑے سے نماز ہوگی نہیں، یعنی پاک کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ناف یا پستان کا پانی، پریشانی کی وجہ سے کبھی کبھی ناف سے بھی یا نابھی جو ہے یہاں سے بھی پانی آیا کرتا ہے، تو اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ایسی ہی عورتوں کی پستان سے بھی کبھی کبھی پانی نکلتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ناف یا پستان کا پانی جو درد سے نکلے اور خشکی کے ہر جانور کا بہتاؤ، خشکی سوکھا میں رہنے والا ہر جانور کا بہتا خون، اب وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، بہتا خون ہے وہ حرام ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، ٹھیک ہے، جیسے گائے بیل خصی حلال ہے، ٹھیک ہے، کتا بلی یہ حرام ہے، یہ لیکن اس کا جو بہتا ہوا چاہے جانور حلال ہو یا حرام ہو، خشکی میں رہنے والا، سوکھے میں رہنے والا، اس کا بہتا خون نجاست غلیظہ، حتیٰ کہ گرگٹ چھپکلی تک کا خون، گرگٹ اور چھپکلی ہے نا جو گھروں میں دیواروں میں رہا کرتا ہے، چھوٹا چھوٹا جانور ہے، جی اس کا بھی خون جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ مردار کی چربی، مردار کا گوشت اور حرام چوپائے، چار پیر والا حرام جانور جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، ان سب کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ، نیل گاؤ، بارہ سنگھا، ہرن کی میگنی، اور جو پرند اونچا نہ اڑے، جو پرندہ اونچا نہیں اڑتا، پر ہے، پرندہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پر والا، اڑنے والا، پر اونچا نہیں اڑ پاتا، جیسے مرغی بھی اڑتی ہے نا، یہاں سے اڑ کے وہاں جائے گی پر وہ اونچا نہیں جاتا۔ بطخ ہے نا وہ بھی اڑتا ہے، دیکھیے گا جہاں ہوگا دیہات میں، ادھر آگے جب دیہات میں چلیے گا تو یہاں تو نہ کے برابر ہے، دیہات میں جہاں تالاب وغیرہ گھر کے قریب رہا کرتے تو وہ لوگ پالتے ہیں وہ دیہات میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیے اڑ کر کے جو ہے بس یہاں سے اڑا 2-3 گز گیا پھر وہ بیٹھ گیا، وہ اونچا نہیں اڑ پاتا ہے، وہ ہے پرندہ، پر والا ہے لیکن اونچا اڑ نہیں پاتا ہے، غور کیجئے گا۔ اور جو پرندہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور یعنی بطخ، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، ان سب کی بیٹ یعنی پاخانہ، اور ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی، سانپ کا پاخانہ پیشاب، اس جنگلی سانپ اور جنگلی میڈک کا گوشت جس میں بہتا خون ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو، اور سور کا گوشت، ہڈی، کھال، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو۔ سور یہ نجس العین ہے، یہ اس کا پورا جسم ناپاک، پورا جسم نجاست غلیظہ ہے، بال تک، اس کا جو بال جو ہے نا وہ بھی نجاست غلیظہ ہی ہے۔ جانوروں میں سب سے ناپاکی میں سب سے خطرناک جانور سور، جی تو شروع سے میں پھر دوہرا دوں، نجاست کی 2 قسمیں ہیں، اولاً نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا مطلب عام لفظوں میں سمجھیں کہ اس کا حکم تھوڑا سخت ہے، نجاست خفیفہ اس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک دلدل جیسے پاخانہ، گوبر، ایک ہے رقیق بہنے والی جیسے پیشاب اور شراب۔ نجاست غلیظہ جسم یا کپڑے کے جس حصے میں لگے، دیکھنا یہ ہے کہ درہم برابر ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر درہم سے زیادہ ہے نماز ہوگی ہی نہیں، دھونا ضروری اور فرض ہے۔ درہم کے برابر ہے تو
تو نماز ہو جائے گی، پر اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ درہم سے اگر کم ہے تو پھر اس کپڑے یا اس بدن سے نماز جو پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، پر دوہرا لینا بہتر ہے۔ میں بتایا کہ آج کی تاریخ میں الحمدللہ کپڑوں کی فراوانی ہے، رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو بہتر کپڑا پہن کر کے آنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے نا، تو رب کی بارگاہ میں تو جیسے تیسے حاضر ہو جائیں گے۔ ہاں کہیں مجبوری ہے، کہیں پھنس گئے ہیں، کپڑے میرے پاس نہیں ہے، وقت بھئی ہو چلا ہے نا، اب کپڑے لانے کے لیے جاؤں گا تو جماعت ہماری چھوٹ جائے گی، تھوڑا سا میلا ہی ہے لیکن پاک ہے، چونکہ کپڑا میلا ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، میلا ہو جانے سے ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگر صاف ستھرا کپڑا لینے کے لیے جائیں گے تو وقت ہی گزر جائے گا، تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ویسے ہی کپڑے پہننے، لیکن گھر سے اگر آ رہے ہیں اہتمام کے ساتھ تو کوشش کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اچھا کپڑا تھوڑا سا ہونا چاہیے، ہے نا، اچھا کپڑا ہونا چاہیے، ہے نا۔ بوڑھا سب آدمی سسرال جاتا ہے تو اتنا بڑھیا کپڑا پہن کر کے جائے گا کہ جس دن جائے گا تو دیکھیے گا بالکل، ہے نا، وہ جوانی یاد آتی ہے۔ سسرال جاتا تو آدمی سرجی بھی جاتے ہیں تو سمدھانے جائیں گے تو بڑھیا پورا ایک دم تگڑا پہن کر کے جائیں گے، لیکن رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو جو ہے لٹکا ہوا ہے اٹھایا پہن کے چلا آیا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے نا۔ سسرال جائے تو اہتمام، سمدھیانے جائے تو اہتمام، دوستو احباب کے ہاں جائے تو اہتمام، اور کائنات کی بے مثال بارگاہ پروردگار ہے نا، بے مثال بارگاہ پروردگار ہے، ٹھیک۔ اب وہاں آئے تو پھر اہتمام نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں، اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا، کوشش کریں۔ اگر کہیں پھنس گئے ہیں تو کوئی بات ہے، لیکن گھر سے جب آئے نا تو تگڑا کپڑا خالی سسرال کے لیے رکھے ہیں نہ، اچھا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ ارے کچھ تو ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہفتے کی عید جمعہ میں بھی ایسے تیسے آ جاتے ہیں۔ بھئی جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، اللہ نے دیا ہے اگر تو سمیٹ کے سسرال کے لیے سمدھیانے کے لیے رکھیے گا کہ دیا ہے رب نے، رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اے مولا تو نے دیا، دیکھ پہن کے آیا ہوں میں، ہے نا۔ کہاں دکھانا چاہیے؟ رب کو دکھانا چاہیے نا، دیا رب نے نا، نعمت رب کی ہے، اور دکھائیے گا کہاں؟ سسرال والوں کو، سمدھیانے دکھائیے گا۔ اللہ کا شکر بھی یوں ادا کیجئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت دیکھنا پسند کرتا ہے، اپنے بندے پر اپنی نعمت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا اچھا ہے گھر میں نا، وہ پہن کر کے آئیے، اور جب صف میں کھڑا ہوئیے تو شکر ادا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہے پروردگار عالم تو نے ہی تو عطا فرمایا، دیکھ نیا کپڑا پہن کے تیری بارگاہ میں، رب کی رحمت مسکرائے گی کہ میرا بندہ بھی کمال ہے یار، میرا بندہ بھی کمال ہے۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ ہم پہن کر کے، نہیں، مولا تو نے جو دیا نا نیا، تو نے نعمت دیا، پیسے دیے، تو نے ایک دم تگڑا کپڑا میں نے خریدا، بہتر ٹیلر کے پاس سلایا، اب میں پہن کر کے آیا، دیکھ مولا تیرا بندہ تیری دی ہوئی نعمت پہن کر کے تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہے۔ بتائیے رب کی رحمت مسکرائے گی نا، اور رب کی رحمت اگر مسکرائی تو اس کا مطلب کام بنے گا نا۔ اگر سسرال والا مسکرائے تو بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی باقی ہے، ابھی برداشت کرنا، سسرال نہیں ہے تمہارا بھی، ہاں لیکن ایک دم یاد کرنا، پھٹا پہن کر کے سسرال جائے گا تو ابھی ان لوگوں سے سیکھیں کہ پھٹا پہن کے سسرال جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سسرال والا سوچتا ہے کہ داماد کا لگتا ہے کل پوزیشن ٹھیک ٹھاک ہے نہیں، یہ کرونا کال کی وجہ سے جو ہے نا بزنس تھوڑا ٹھپ پڑ گیا ہے نا، داماد تو میرا ہے، سماج والا دیکھے گا تو کہے گا کیسا فتو فقیر داماد ہے، تو کیا کو لاجے میں ایک تو خرید کر کے دے دے گا کم سے کم۔ تو سسرال جائیے تو پھٹا پہن کر کے، ہے نا، اور رب کی بارگاہ میں آئیے تگڑا پہن کر کے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے
کہ جب میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے اور نعمت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے مومن ایک نیا کپڑا پہن کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دوسرے نئے کا اللہ انتظام فرما دے گا، ہے نا۔ اور سسرال اور سندھیانے نیا کپڑا پہن کر کے جانے کا مطلب تو سوچے گا ہے تو کا دیا جائے گا، اور جب پھٹا والا ہوگا تو وہاں سے ملے گا۔ ہاں، راجہ ہنس رہا ہے، جائے گا سسرال تو پھٹا پہن کر کے رب کی بارگاہ میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ گنجائش ہے تو بالکل اہتمام ہو، تگڑا کپڑا پہن کر کے آئیے، اللہ نے توفیق دیا ہے خوشبو لگا کر کے آئیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے۔ رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اگر اہتمام بندہ نہ کرے تو کہاں کے لیے اہتمام کرے گا؟ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی درس ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا بزرگوں کے حوالے سے کہ بھئی اسلامی زندگی کے لیے پاکی یہ بنیادی چیز ہے۔ جسم پاک ہوگا تب نہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہم ہوں گے، کپڑا پاک ہوگا تب نہ رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ علم جتنا بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا، عمل اتنا ہی بہتر ہوگا، چونکہ علم کے بغیر عمل درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جڑیے درس سے، دین سیکھیے۔ آج دین نہ سیکھنے کا نتیجہ یہ ہے عقیدہ، خوش عقیدگی اور بد عقیدگی کا فرق لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ یوٹیوب میں کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا، یہی صحیح ہے۔ مستند عالم سے پوچھے گا نہیں، قرآن سے نہیں پوچھے گا۔ بھئی قرآن ہمارا رہنمائی ہے، رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی رہنما ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ انسان کو بہکانے کے لیے اسلامی کئی شکل بنا کر کے گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے آپ کے معاشرے میں۔ اس لیے لباس اور زبان سن کر کے اور لباس دیکھ کر کے حق مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ اہل حق ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پہ مستقل گفتگو ہوگی کہ ہر دور میں ایمان کی الگ الگ علامتیں رہی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیغام سیکھ کر کے اس کو پھیلانے کی کوشش کیجئے، جہاں تک ہے گھر میں پہلے بتائیے، کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔